السلام علیکم. آئی ایم قمر عباس اینڈ آئی ایم ہوپ فل یو آر ول بی فائن. کہا جاتا ہے کہ انسان یا تو اپنے جیسوں میں رہنا پسند کرتا ہے یا پھر جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ایک بڑا بہترین واقعہ. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے 2 سے 3 بچوں کے ساتھ سفر کرتی ہے. ان بچوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، کسی کی 2 سال ہوتی ہے، کسی 1 سال ہوتی ہے، کسی کی 3 سال ہوتی ہے. عورت جا رہی ہے اور اس کی جو اس کے ساتھ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے آگے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اور بائی دی وے جب وہ بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے ایک بہت بڑا کنواں ہوتا ہے جس کنویں میں وہ گرنے کا جس عورت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. بچہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے. عورت کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اب عورت کو نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنے بچے کو کنویں میں گرنے سے بچا سکتی ہوں. بہت پریشان ہوتی ہے. ایک دفعہ تو ایسا کرتی ہے کہ عورت جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کنویں کے قریب پہنچنے والا ہے، عورت بیٹھ جاتی ہے. جب بیٹھتی ہے تو بچہ اس عورت کو دیکھ کے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اب بچہ اپنی ماں کی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے، کھیلنا شروع کر دیتا ہے، ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے. عورت بہت پریشان ہوتی ہے. عورت جلدی سے اپنے کسی بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتی ہے. ان سے اس وجہ سے بندہ بھیجا جاتا ہے کہ ان سے اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ ہم اس بچے کی جان کیسے بچا سکتے ہیں، کنویں میں جانے سے کیسے بچہ بچ سکتا ہے. اب حضرت علی کے پاس جیسے بندہ کوئی جاتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں ہاں اگر وہ بچہ ہے جو کنویں کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسا کیجئے کہ ایک بچہ اسی عمر کا لے جائیے، اس بچے کو بچانا ہے. تو وہ 3 سال کا اور بچہ لے کے آتے ہیں اور وہ 3 سال کا بچہ اس بچے سے دور ٹھہر جاتا ہے. نیا آنے والا بچہ دور ہے اور وہ بچہ جو کنویں کی طرف بھاگ رہا تھا، کنویں میں گرنے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان تھی. نئے آنے والے بچے کی طرف وہ بچہ بھاگ کر آ جاتا ہے. وہ کنویں کی طرف نہیں جاتا، وہ اس کی طرف آتا ہے جو اس کی طرف نیا بندہ آتا ہے، نیا بچہ آتا ہے. حضرت علی کا یہ فارمولہ، حضرت علی کا یہ ایک کامیابی کا فارمولہ، اس بچے کی جان کو بچانے کا فارمولہ صرف بچوں کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، ہم سب کے لیے اپلیکیبل ہے. اب اگر اس فارمولے کو، اس واقعے کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا جائے تو ہمیں بڑے بہترین قسم کے لیسن ملتے ہیں. پہلا لیسن یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں میں رہنا شروع کر دیں. جس طرح بچے نے بچے کو دیکھ کر کنویں میں چھلانگ لگانے سے اپنے آپ کو بچایا، اسی طرح اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب لوگوں میں رہنا شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ان جیسے ہو جائیں گے. اور اگر آپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، کھلاڑیوں میں رہنا شروع کر دیں. اگر آپ ایک بہت بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو اپنا جو سراؤنڈنگ ہے، اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بزنس مین لوگوں والا کر لیجئے. دیکھیں کہا جاتا ہے اے مین نون بائی دا کمپنی ہی کیپ. وہ بچہ ماں کی طرف نہیں آیا تھا، اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں اس کی ایج فیلو نہیں تھی. وہ بچہ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ آیا تھا. ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم ان لوگوں میں یا اپنی سوچ کے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جیسا ہم بننا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر بننا چاہتے ہیں تو سنیے، ضرور سنیے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کے اندر سارے مذہب والی، ساری اسکالر والی، ساری عالم والی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مداری بنیں تو کیپ ان مائنڈ آپ کسی مداری کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. ہمارے اوپر وہ ماحول بہت گہرا اثر کرتا ہے جس طرح ہم رہتے ہیں، جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں. تو یہ ایک فارمولہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی جان بچانے کے لیے ہمیں بتایا، یہ دنیا کے ہر اس بندے پہ اپلائی ہو سکتا ہے جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ غریب ہونا چاہتے ہیں تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. دیکھیں ایک انسان ویسا بننے کی ضرور کوشش کرتا ہے
جن لوگوں میں وہ رہتا ہے۔ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں جیسا وہ، یا جو ہماری سیٹ ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں جو بندے اس کام کو اچیو کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن حضرت علی کے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا اور اس سے ہم نے بہت سارے سبق نکالے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، والسلام۔